پاکستان بننے کی پہلے 2 دہائیوں میں امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ دونوں ملکوں میں تجارت بڑھ رہی تھی۔ جنرل ایوب خان اور جان ایف کینیڈی کی امریکہ میں ملاقات اسی دور کی ایک اہم پیش رفت تھی۔ 1974 میں بھارت نے پہلا جوہری میزائل ٹیسٹ کیا تو پاکستان نے اپنی جوہری صلاحیت بڑھانے پہ کام شروع کر دیا، لیکن امریکہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور پاکستان کو روکنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالا گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اس بات کو لے کر تھوڑی کڑواہٹ پیدا ہو گئی۔ اس کڑواہٹ کو کم کرنے کا موقع دونوں ملکوں کو 1979 میں اس وقت ملا جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان اور امریکہ سوویت یونین کے خلاف متحد ہو گئے اور امریکہ نے پاکستان کے لیے $3.2 ارب کا امدادی پیکج منظور کیا۔ 1989 میں 10 سال بعد افغان جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن پاکستان نے اپنی نیوکلیئر سرگرمیوں پر توجہ بڑھا دی۔ 1990 میں امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کو روکنے کی کوشش کی اور پریسلر امینڈمنٹ کے تحت صدر جارج H.W. بش نے پاکستان کو دی جانے والی امریکی امداد روک دی۔ 1998 میں جب پاکستان نے پہلی بار نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تو امریکہ کی طرف سے پاکستان پر لگی پابندیاں مزید سخت کر دی گئی۔ 2001 میں امریکہ میں 9/11 کے حملے ہوئے، جس کے بعد پاکستان اور امریکہ ایک بار پھر ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ پاکستان امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اس کا اتحادی بن گیا۔ سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ کے مطابق 2002 سے 2012 تک پاکستان کو امریکہ کا نان نیٹو اتحادی ہونے کے ناطے فوجی امداد کی مد میں لگ بھگ $25 ارب دیے گئے۔ لیکن 2011 میں حالات نے ایک نیا موڑ لیا۔ پاکستان میں اسامہ بن لادن کے امریکی فوج کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد امریکہ نے پاکستان کو دبے لفظوں میں کہنا شروع کر دیا کہ دہشت گردوں کو ملک میں پناہ دینے کا سلسلہ بند کرے۔ 2017 میں جب صدر ٹرمپ نے امریکی حکومت سنبھالی تو پاکستان کو صاف الفاظ میں باور کروا دیا کہ اس کے ساتھ تعلقات بہتر تب تک نہیں ہو سکتے جب تک دہشت گردوں کو اس کی زمین پر ٹھکانہ ملتا رہے گا۔ ٹرمپ نے پچھلے 2 سال میں نہ صرف پاکستان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس پر امریکہ کے ساتھ دوغلا پن کرنے کا الزام عائد کیا ہے، بلکہ پاکستان کے لیے فوجی امداد بھی روکتی ہے۔ یہی نہیں، ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستانی فوجیوں کو امریکہ میں دی جانے والی تربیت پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ لیکن پاکستان کہتا ہے کہ اس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 75,000 لوگوں کی جانیں گنوائی ہیں، $123 ارب کا معاشی دھچکا برداشت کیا ہے اور جتنی قربانی پاکستان نے اس امریکی جنگ میں دی ہے اور کسی نے نہیں دی۔